پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اس شاقان رسول کا دعویٰ کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا ہے تھوڑا سا، اور ان کو حقیقت دکھائی گئی ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک دعویٰ آپ کا ہے اور اس کی دلیل آپ کی اپنی ہے، اور ایک دعویٰ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا اور اس کی دلیل ان کی ہے۔ ہمارا دعویٰ اللہ اس کے رسول کے دعوے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ہماری دلیل اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دلیل سے ٹکرائے گی تو پھر ہماری دلیل کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ اس کے رسول کے دلائل ہی فوقیت پائیں گے۔ ہمارے ہاں عشق رسول کا اب جو ایک معاملہ چل چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشق وہ ہے جو نعت خوانیوں میں بیٹھے نعت خوانی کرے، 11ویں کرے، 12ویں کرے، جھنڈے لگائے، دیگے پکائے، کھانے کھلائے اور فلک شگاف نعرے لگائے، تو یہ عشق کی علامت ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ عاشق ہوگا۔ تو یہ بھی عشق کی علامت کہی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عاشق یہ اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقی عشق کی علامت اور دلیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے سرکار کاشان اقدس سے باہر آئے، کئی اس کے شان نزول بیان کیے جن میں سے ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے کافروں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ان سے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنائے گا، یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ عملی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرا حکم مانو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ تو مقصد بہت اچھا تھا ان کا، مقصد تو بہت اچھا نا، مقصود، لیکن اس کے لیے طریقہ غلط۔ تو اب دلیل اللہ اس کے رسول کی چلے گی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں اطاعت رسول نہ کروں، میں سرکار کا کہنا نہ مانوں، یہ تمام کام کر لوں، بس یہی میرے عاشق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اصل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ دلیل فراہم کر رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے معاملے میں کامل و اکمل ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جب اللہ کے نبی کا حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ ہچر مچر نہیں کرتا، وہ اس حکم کے مقابلے میں پہلے اپنی بیوی سے نہیں پوچھتا، اپنے بچوں سے نہیں، دوستوں کی رضا معلوم نہیں کرتا، وہ ماں باپ کو نہیں دیکھتا، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی کاروباری گیدرنگ سرکل کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے نفس اور شیطان سے نہیں پوچھتا کہ اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، بلکہ پہلے وہ حکم پر عمل کرتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے اگر لوگ راضی ہیں تو ٹھیک، ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے عشق کی علامت جو صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا۔ سرکار نے تو عقیدہ بدلنے کا فرمایا، عقیدہ بدل دو۔ عقیدہ بدلنا کتنا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی ابھی آ کر آپ سے کہے تم سب اپنے عقیدے بدل لو، تمہارے عقیدے غلط ہیں، بدل لیں گے آپ؟ ہم اس کو بدل دیں گے، وہ باہر نکلنے نہیں پائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ عقیدہ بدلنا کتنا مشکل ہے، لیکن سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام نے سر جھکا دی، عقیدے بدل لیے اپنے۔ سرکار نے فرمایا ہجرت کرو، ہجرت کر لی۔ مدینے آئے تو انصار صحابہ سے فرمایا اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دو، سارا دے دیا۔ جب حکم فرمایا تیار ہو لڑنا اللہ کی بارگاہ میں، بیوی پیگننٹ ہے، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، جب جہاد فرض ہو گیا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھنا، پھر کوئی ہیلا بہانہ نہیں، جی میری فصل تیار ہے، میرے مویشی رول جائیں گے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی کا حکم ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ تبھی تو وہ قیامت تک کے لیے عزت پا گئے۔ اور ہم عاشق رسول ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا حکم پیش کرو، فقیر سوچے گا کہ اس کو عمل کرنے کی، اس کو اپنانے کی سعادت حاصل کرے یا نہ کرے۔ میں نے تو لفظ بدل دیا نہ، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ تو ہم پہلے کہتے ہیں پیش کرو، دیکھیں گے جی، نہیں سمجھ میں آئے گا بالکل سائیڈ میں کر دیں گے، نبی اپنے مقام پر، اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر، لیکن جی نفس بھی تو ہے، شیطان بھی تو ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے بھائی جان؟ ہم اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہتے نہیں کہتے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب آپ کے غلام ہو، فرض کر لیں آپ آقا ہوں، آپ کہیں پانی پلا، وہ کہے گا چل بھاگ جا۔ آپ کہیں ادھر آ کے بیٹھو، پاؤں دباؤ، بولے بھائی میرا خود پاؤں میں درد ہے، تو دبا دے میرے پاؤں۔ آپ جو کہیں وہ مانے ہی نہیں، اور پھر کہے بتاؤ میں کتنا اچھا فرما بردار غلام ہوں کہ نہیں ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، تو آپ اس کے خالی دعوے سے چمکار کے کہیں اچھا تیرے ماں باپ مجھ پہ قربان، ارے واہ بھائی سبحان اللہ، یہ لے بھی 100 روپے کا نوٹ،
ہرگز نہیں کریں گے. تو ہم تو باتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے. سامنے والے کا اگر قول اور فعل میں تضاد ہو تو ہم مطمئن نہیں ہوتے. ہم اس کی دوستی کے خلوص میں شک کرتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی اگر ایسی ہو تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہی. اپنی اولاد اگر اطاعت کا راستہ چھوڑ دے تو ہم اولاد سے بدظن ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں پتہ نہیں میری اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات تو یوں بول دیتے ہیں غصے میں کہ بھئی تو میری اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب یہی معاملہ ہمارا اور نبی کا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ بھی مت کہو، باتوں کے غازی بننے دو. بس نعت خان صاحب بھی آ کے ماشاءاللہ انہوں نے تو اپنا اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بس یہ ایسے ہی شعر سنانے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سب عاشق ہیں، میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، جنت آپ کے انتظار کریے، تشریف لائیے، اور ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے نوجوان اس طرح کے اشعار پر بھروسے کر کر کے اپنا نمازیں پڑھتے ہیں، نہ علم دین سیکھتے ہیں، نہ وہ درس قرآن میں نظر آئیں گے، نہ درس حدیث میں نظر آئیں گے، نہ وہ مسائل پر عمل پیرا ہوتے نظر آئیں گے. 2,500 کے مجمع پوری نائٹ نعت خوانی میں بیٹھا ہوگا، لیکن فجر کی نماز میں جا کر دیکھ لیجئے گا جماعت میں کتنے لوگ ہوں گے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ عشق اور محبت قربانی مانگتے ہیں، اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ جب حکم الہی ہماری طرف متوجہ ہو، سرکار کا حکم متوجہ ہو، تو پھر اپنے نفسانی خواہشات اور دنیا کو نہ دیکھا جائے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اور یہاں لفظ اتباع کا استعمال ہوا، مراد اطاعت ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم کے جواب میں اسی کے موافق کوئی عمل کرنا، یعنی حکم ماننا. اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر چاہے حکم ہو یا نہ ہو اس کو اختیار کر لینا. یہ ہے اتباع. یہاں حکم، یہ اتباع کا لفظ ہے فاتبعونی، لیکن اصل میں اطاعت بیان کرنا مقصود ہے. یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو کمال تو یہ ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ اطاعت مکمل ہو. اس کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے کہ اتباع میں بھی انسان کامل ہو. میرے نبی نے جو کیا، چاہے حکم نہیں دیا، میں تو وہ بھی اختیار کروں گا کیونکہ میرے نبی نے کیا ہے. ہمارے یہاں اتباع تو بہت دور کی بات، اطاعت ہی کمپلیٹ نہیں ہے. اور کہیں ایسا دیکھا ہے کہ اطاعت نہیں ہے، اتباع میں کوشش کر رہے ہیں. جس کا حکم نہیں ہے وہ تو کر رہے ہیں، جس کا حکم ہے وہ نہیں کر رہے. اس چیز کو بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے اگلی آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. اے حبیبہ فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر کوئی منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو، انکار کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. کیونکہ یہ بات تو کافروں کی چل رہی تھی، اس لیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو ہم مسلمانوں میں سے بھی جو کسی بھی قسم کا کہنا نہیں مانے گا معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، یہ مقصود نہیں ہے. تو اس سے سمجھیے کہ اطاعت کرنا، حکم ماننا، یہ اصل کمال ہے اور یہ آزمائش ہے.